السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بالوں کے جھڑنے کے 4 گھریلو نسخے بتاؤں گا کہ اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہوں، بہت زیادہ اس کے بال گرنے لگے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ان چاروں گھریلو نسخوں میں سے کسی پر بھی عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں کی عمر اگرچہ بہت کم ہوتی ہے اور بالوں کا جھڑنا قدرتی طور پر بھی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اگر اسی مقدار میں جھڑتے رہے تو چند سالوں میں گنجے ہو جائیں گے۔ تو چاہے کوئی گنجا ہو گیا ہو یا بال جھڑ رہے ہوں، تو سب کے لیے یہ نسخہ ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بالوں کی جو عمر ہوتی ہے عام طور سے یہ 4.5 سے 5 سال تک ہوتی ہے، یعنی ایک بال کی زندگی 4.5 سے 5 سال ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بال جھڑ جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ پر قدرتی طور پر دوسرے بال آ جاتے ہیں۔ تو بالوں کا جھڑنا تو قدرتی طور پر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ جھڑنے لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان گنجا ہو جاتا ہے۔ بال اگر جھڑ رہے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں، یا آئرن کی کمی کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں، بالوں کے بڑھانے والے ہارمون کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں، ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑتے ہیں، یا کچھ دوائیں خاص انگریزی دواؤں کے کھانے کی وجہ سے آپ کے بالوں میں روکھا پن آ جاتا ہے اور پھر اس روکھا پن کی وجہ سے آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، عام طور پر ایسے سڑک کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ زیادہ طور پر لوگ کھاتے ہیں، تو کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بھی آپ کے بالوں میں جھڑنا پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کھارے پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے بھی بال جھڑتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو تو آپ کو یہ 4 گھریلو نسخے میں آج دے رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 دن کے اندر آپ کے بال جو ہے جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ زیتون کا تیل، آپ نے اس کے فائدے سنے ہوں گے کہ زیتون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں بھی ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل یہ بہت ہی مجرب چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو جس کے بال جھڑ رہے ہیں تو ان بالوں پر زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کسی کے داڑھی کے بال جھڑنے لگتے ہیں، کسی کے سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں، اور یہی دونوں بالوں کے جھڑنے کا ٹینشن بھی ہوتا ہے۔ تو اگر بال جھڑ رہے ہیں تو اوریجنل زیتون کا تیل لیں اور اپنے سر پر چاہے دن میں 1 بار یا 2 بار جتنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے پورے سر کی مالش کریں، یا جہاں کے بال جھڑ رہے ہیں وہاں کے بال کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے سے آپ کے بال اگر بہت زیادہ جھڑ رہے ہوں گے تو جھڑنا فوراً کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ گنجے ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں بال وہاں سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زیتون کا تیل ایسا ہے کہ جب بار بار وہاں مالش کی جائے گی، تیل لگایا جائے گا، تو جو بالوں کے سوراخ ہوتے ہیں وہ تیل کے لگانے کی وجہ سے کھل جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بال اگنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، پیاز کا رس، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کاندا ہوتا ہے جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، سلاد وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو پیاز کا رس نکال لیا جائے اور اس رس کو بالوں پر لگایا جائے جہاں کے بال جھڑ رہے ہیں، یا اگر بال نہیں ہیں، کسی کے یہاں پر بال پورے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں کے پورے بال ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پیاز کا جو رس ہوتا ہے جس کو عرق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی مالش کریں، وہاں پر لگائیں، اور ایسا آپ 12 دن کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اگر وہاں پر ایک بھی بال نہیں ہوں گے تو بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیاز کا رس لے لیں، آپ اس کو کسی طریقے سے نچوڑ لیں اور اس کو ایک جگہ رکھ کر کٹورے میں، گلاس میں اس کو آپ لگاتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا نسخہ یہ ہے کہ 8 چمچ زیتون کا تیل لیں، وہ چمچ جو آپ گھر میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ کھانے وغیرہ میں وہی چمچ آپ استعمال کریں۔ 8 چمچ زیتون کا تیل لے لیں اور پھر 1 چمچ اس میں شہد ملا دیں، اوریجنل شہد آپ کو مل جائے گا تو کہیں سے ڈھونڈ لیں، اوریجنل شہد 1 چمچ اس میں ملائیں، پھر 1 چمچ پیسی ہوئی دال چینی اس میں ڈالیں، دال چینی کو پیس کر کے یہ ساری چیزیں ملا کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔
پیسٹ بنانے کے بعد اس کو جہاں کے بھی بال آپ کے جھڑ رہے ہیں یا جہاں کے آپ کے بال جھڑ چکے ہیں وہاں پر لگائیں، اور ان سب کو آپ 12 دن کم سے کم لگائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور اگر جھڑ چکے ہیں تو وہاں پر بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ چوتھا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مہندی میں تھوڑی سی کلونجی ملا لیں۔ کلونجی کے بے شمار فائدے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو میں نے ایک الگ ویڈیو میں بنایا ہے، کلونجی کے فائدے بائی اظہر علی میں سرچ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ تو مہندی لے لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کلونجی اس میں 1 چٹکی 2 چٹکی جتنا بھی آپ کو میسر ہو اس میں ملا لیں، اور مہندی اتنی لے کہ آپ کے جہاں کے بال جھڑ رہے ہیں، جیسے سر کے بال جھڑ رہے ہیں تو پورے سر میں آپ لگا سکے اتنی مہندی لے لیں، اور اس میں 1-2 چٹکی کلونجی ملا لیں۔ کلونجی ملا کر کے پھر اس کا جب پیسٹ بن جائے گا تو آپ اس کو بالوں پر لگائیں جہاں پر بال جھڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے حد فائدہ ہوگا، اور آپ کے بال جھڑنا بالکل بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سورہ لیل واللیل، یہ آپ نے اما پارا میں دیکھا ہوگا، یہ سورہ لیل چھوٹی سی سورت ہے، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں۔ بہتر ہے کہ اول و آخر درود پاک کا ورد کر لیں اور 41 بار پڑھیں۔ ہر بار جب سورہ لیل پڑھیں تو ہر بار شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، اور کسی بھی تیل میں جس کو عام طور پر آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اگر زیتون کا تیل میسر آ جائے تو زیتون کے تیل سے آپ اپنے اس پر وظیفے کا پڑھا ہوا اس پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اس کو جس کے بھی یہ بیماری ہے، جس کے بھی بال جھڑ رہے ہیں، وہ اپنے دم کیے ہوئے پانی پر پی لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بالوں کا جھڑنا بالکل بند ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی معلومات حاصل ہو، اور اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔